اب ایک جماعت کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے 2 دن پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب تک تمام مذہبی قوتیں کسی ایک پرپز کے لیے متحد اور متفق ہو کر باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کسی بھی اکیلی جماعت کا، یعنی کہ عام کارکن کا نکلنا ایک مخصوص جماعت کا، وہ ناکافی ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک جماعت کے ساتھ اس وقت معاملہ ہو رہا ہے، غلطی ان سے بہت زیادہ، لیکن کسی کو ایسے بالکل کر دینا، اس پہ کیا آپ کا خیال؟ اچھا، اس وقت 2 جماعتیں جن پر جبر ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک کا ذکر کیا جو مذہبی جماعت ہے، جبر پی ٹی آئی پر بھی ہوا ہے اور ان سے بھی شدید اختلافات ہوں گے۔ تو جبر، میں جمعے کے خطبات میں کہتا ہوں، جبر چاہے کراچی میں ہوتا رہا ہو، چاہے بلوچستان میں ہوتا ہے، چاہے کے پی میں ہوتا ہے، چاہے وڈیرے جاگیرداروں کیا ہوتا ہے، یا کسی سیاسی جماعت پر ہوتا ہو یا کسی مذہبی جماعت پر، اس ظالمانہ جابرانہ طرز عمل کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، متفقہ معاملہ جو سب کے نزدیک متفقن علیہ ہو، اس پر کوئی تحریک۔ اچھا، تحریک بھی کیسی؟ منظم، ایک امیر کی قیادت میں یہ نہیں کہ میں ہوں، ایک امیر کی بیعت کا تصور ہمارے دین میں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، مسلمانوں کے درمیان، مملکت خداداد مسلمانوں کا ملک ہے نا، مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی تحریک کو ہمیں برپا کرنا ہے تو نان وائلنٹ ہونی چاہیے، ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں، اپنے لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ دیں، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ تو دینی جماعتیں، آپ نے مذہبی جماعتیں بھی کہا، متفقہ مسئلہ، اگریڈ اپون معاملہ اور مل کر تحریک کا معاملہ، لیکن یہ کرے گا کون جی؟ یہ ہم نے ہی مل کے کرنا ہے۔ نہیں، وہ کون ہوں گے؟ ہم، میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ، ہم نے مل کر کرنا ہے۔ میں تو بہت کمزور ہوں، تو پھر آپ مجھے اپنے آپ ساتھ شامل کر لیں، آپ کے تو بال پہ بلیک ہے، میرے تو سفید ہو گئے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ہم کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ میرا جو بیسک سوال یہ ہے سارے پروگرام کا، اس کا پہلے بھی بات کی، نوجوان نسل نکل رہی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے جو بات، جس آپ نے ان کے کلپ کا حوالہ دیا نا، اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، جب تک ہم متفقہ معاملہ اور متحد ہو کر غیر مسلح کسی بھی حساس دینی معاملے پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اسے کہ ہماری گھٹی میں دین سے محبت موجود ہے، تو اس میں کوئی انتشار اور اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ ساتھ آپ نے ایک بات کی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایک مذہبی جماعت کوئی مطالبہ لے کر کھڑی ہوئی، اس مملکت میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا آئینی طور پر بھی بنتا ہے، دیگر اعتبارات سے بھی بنتا ہے، مگر ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں اس کے اندر۔ لیکن اگر حکومت یا ریاستی اداروں کو ٹیکل کرنا ہو تو ٹیکل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک والی کبھی بات ہو جاتی ہے، اچھے انداز سے ریاست جیسی ہوتی ہے جی، اور یہ ریاست چلانے والے کہتے ہیں، اور ریاست کا کام بچے مارنا نہیں ہے۔ ہاں، اور ریاست کا دل بھی پھر ماں والا ہونا چاہیے، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اندھیری رات کے کلیئر موقف کیا دیں گے آپ کس حوالے سے اس جماعت کے بارے جو اس وقت ایک؟ دیکھیے، جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سچی بات یہ کہ فلسطین کا معاملہ ریسنٹ پاس میں 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا، اور ابھی جا کے جیسا تیسا ایک امن معاہدہ، جس کو ہم نے بہت سارے اعتبار سے کرٹیسائز کیا ہے، مگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے الفاظ بھی ہیں کہ حماس کی قیادت نے اس کے پہلے مرحلے پر ابھی کچھ اتفاق کیا، وہاں کے رہنے والے زیادہ اچھے انداز سے اس چیز کو جانتے ہیں۔ یہ جو 2 سال گزرا، شاید اس میں اس نوعیت کی بات سامنے نہیں آ سکی، اور ایک کسی درجے میں معاہدے کا پہلا مرحلہ طے ہوا اور اس پر ایک بات آنا، تو اس پہ کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نے کیا ہے، کروایا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں مسائل ہیں، اس میں مسائل ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم امریکن ایمبیسی پہنچ بھی جائیں گے تو کریں گے کیا ادھر؟ اس کو بچانا ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ معاہدوں کے ہم قائل ہیں، یعنی معاہدوں میں ہماری حکومتیں جکڑی ہوئی ہیں، تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ کیا راستہ اس کا اختیار کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں متفقہ معاملہ ہونا چاہیے اور منظم طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ذہن سازی کا پہلو بھی۔ سچی بات کیا ہے، ریاستی ادارے والے ہوں، یعنی ریاستی، فوراً ذہن میں فوج آ جاتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، پوری ریاست کی مشینری کی میں بات کر رہے ہیں، اور حکمراں۔ سچی بات ہے کہ ہم لوگ دین کے داعی ہیں نا، ہمیں ان تک بھی تو دعوت پہنچانی ہے، کیا ہم پہنچاتے ہیں؟ ہم ان تک پہنچا